والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نعمت اللہ. گرامی قدر حضرات، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ او کما قال علیہ السلام. آپ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ایک واری میری ذات تے درود پاک پڑھدا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے آسانی دا ایک دروازہ کھول چھڑدا ہے. اور آپ دا یہ بھی ارشاد ایک مقدس ہے. آپ ارشاد فرماندے نے جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن میرے قریب ہوئے، میرے نزدیک ہوئے، میرے نیڑے ہوئے، انہوں چاہیے دنیا تے رہندے آیاں کثرت نال میری ذات تے درود پاک پڑھے. یہ فرماؤ کدا کدا دل کردا ہے کہ قیامت دا دن ہوئے تے اسی نبی پاک دے قریب بیٹھے ہوئے. ماشاءاللہ محبت دا اظہار فرمایا ہے. اللہ میں یہ نہیں سی آکھیا بھی ہاتھ کھڑے کرو، لیکن تواڈے جلدی جلدی ہاتھ اٹھانے تو پتہ چل رہا ہے کہ نسبت والے لوگ بیٹھے ہو، عقیدت والے بیٹھے ہو. عقیدت و محبت نال عقیدہ اور ایمان رکھ کے درود پاک پڑھو کہ اسی ایتھے بیٹھ کے درود پاک پڑھ دے پے ہاں. ساڑھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرہ شریف وچ بیٹھ کے ساڑھا درود پاک سن دے بھی پہنے، سانو پہچان دے بھی پہنے. محبت نال سارے حضرات باواز بلند پڑھیے ذرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سارے حضرات پڑھیے، اونچی آواز نہ پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، آقا تیری محفل کا
محفل کا ہے رنگ جدا گانا، ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ، ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ، ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ، ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ۔ حد نگاہ دوست احباب تشریف فرماؤ، ایک باری سارے ذرا پیار نال سبحان اللہ تے کہو، پھر محبت نال کہو ذرا ایک باری، پھر پیار نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ۔ اچھا جڑے میں دو شعر پڑھے نے، انہاں شعراں وچ کوئی لفظ اوکھا تے نہیں؟ بولو تو صحیح۔ آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ، کوئی لفظ اوکھا تے نہیں؟ تے نال مل کے پڑھ سکتے ہو ذرا؟ کی خیال ہے، پڑھو گے بھائی؟ بولو تو صحیح، پڑھو گے؟ مل کے بولو پھر۔ آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، آقا تیری، نہیں انجلی مل کے بولو، آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ، اور جی چاہتا ہے تجھ کو تحفے میں یہ آنکھیں دو، جی چاہتا ہے تجھ کو تحفے میں یہ آنکھیں دو، درشن کا تو درشن ہو، نذران کا نذرانہ، درشن کا درشن کا تو درشن ہو، نذران کا نذرانہ، اور پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، پی لے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، شرق پور کا ساقی ہو، شرق پور کا ساقی ہو، کلیاوال کا میں خانہ، شرق پور کا ساقی ہو، کھنگ شریف کا میں خانہ، اور نظروں سے ملا نظریں بھر دے میرا پیمانہ، نظروں سے ملا، نظروں سے ملا نظر
رہے بھر دے میرا پیمانہ آباد خدا رکھے ساقی تیرا میں خانہ آباد خدا رکھے ساقی تیرا میں خانہ۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثناء و بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد مقتدر مشائخ عظام علماء کرام نعت خانان شیریں لسان معزز و محترم مسلمان دوستو بزرگوں بھائیوں اور پردے چ بیٹھ کے سماعت کرنے والی معزز ماں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، پہلی مرتبہ تواڈے اس چک دے اندر حاضری دی سعادت نصیب ہوئی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ کریم اساں سارے واسطے اس محفل پاک نو ذریعہ نجات بنائے۔ جن دوست احباب نے اس محفل پاک دا اہتمام و انصرام فرمایا ہے، اللہ انہاں دے کاروبار مال و جان رزق اولاد وچ خیر و برکت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، وقت چونکہ کافی ہو چکے ہے، بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے قرآن پاک دے 30ویں پارے دی سورہ والعصر تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سبحان اللہ، ایک واری کہیے تے اللہ 90 نیکیاں عطا فرما چھڑدا ہے۔ یہ بھی بعض دفعہ بندے دے ذہن وچ خیال آ جاندا ہے کہ ہو سکتا ہے بھئی کوئی قاری صاحب سر لا کے قرآن پڑھن تے سن کے سبحان اللہ کیے تے پھر 90 لب دیاں، تے شاید سر لا کے نہ پڑھیا جائے تے پھر سن کے بندہ سبحان اللہ کے تے شاید 40 نیکیاں لب دیاں ہون۔ انج دی گل نہیں، خطیب پویں سر نال پڑھے پویں سر تو بغیر پڑھے، سن کے قرآن جدوں سبحان اللہ کہیے یا ویسے ہی سبحان اللہ کہیے، اللہ نیکیاں 90 ہی عطا فرماتا ہے۔ ایک واری ذرا محبت نہ کہو، ذرا پیار نہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہیے، اللہ 90 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور ایک پلیا پلایا نور دا بوٹا بھی رب جنت عطا فرماتا ہے۔ کیا کیے تھے یہ جڑے تسی ہولی ہولی آکھن رہے ہو، تانوں بوٹے بھی کدھرے نہیں لب نیویں نہیں لب، ہولی آکھو پمیں اونچی آکھو، لیکن آکھو ضرور سبحان اللہ۔ پیار نہ ایک واری پھر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ فرمایا سونیا تیرے زمانے دی قسم، انج نہیں جمیں یہ سون کے تقریر سننی ہے تے سنائی نہیں جانی۔ دادا رات نو پوترے نو کول لٹا کے کہانی سناندا ہوئے نا، تے دادا اونی دیر تک کہانی سناندا ہے جد تک پوترا نال ہنگورا پردہ رہے۔ اچھا دادا جی پھر اگے
تو جدو پوترا چپ کر جائے نا دادا نہ چلو جا کے سو تے تسی مولوی نو ایڈا ہی دادے نالوں بھی گیا گواچا نہ سمجھو کہ بھئی مولوی چپ کر کے بیٹھ کے دے کے ٹر جائیں گے تے مولوی تقریر سنا کے ٹر دے گا. نہیں, میں گجراں والے چوں آیا تے ساڈے ضلع گجراں والے دے جڑے خطباء نے انہاں دی ایک عادت تے ساڈے سامنے مجمع چپ کر کے بیٹھا تے سانو تقریر ہی بھول جاندی ہے کہ کرنا کی ہے. اس واسطے ذرا جا کے بیٹھنے دا ثبوت دیو تے محبت نال آکھو ایک باری ذرا سبحان اللہ. ویسے ان ٹائم واقعی سون والا ہی ہے ٹائم جڑا نا 12 بجے تو بعد جگانا بڑا مشکل ہوتا ہے تے ہن دو کام میں نہیں کر سکتا کہ تانوں جگاواں بھی تے نال سناواں بھی. اے جاگن والا کام تسی کرو تے انشاءاللہ سنان والا میں کرنا. محبت نہ بولیے ذرا ایک باری اے نہیں محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ نہیں مچل کے بولیے ذرا سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا والعصر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تیرے زمانے دی قسم اے نہیں جی میں بیٹھے کے بیٹھا سا تے نات خواہاں دی واری تو سنواوا اچھی اچھی سبحان اللہ کیے تے روند نہ مارو ہن میرے نال محبت نہ بولو ذرا ایک سبحان اللہ. فرمایا والعصر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تیرے زمانے دی قسم تیرے زمانے دی بولیے ذرا تیرے زمانے دی. ساڑھے علاقے جب مولوی صاحب تقریر پہ کرن آندہ ہے حضور کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوئے تھا. حضور دے زمانے چ اے نہیں سی ہوندا کہ میں کیا ہن تیرے پیو دا زمانہ ہے. آخلو بدی نسوٹ ہوئے سبحان اللہ کیا بتا مردہ کوئی نہیں ویسے جے تو آڑے دو چاک دے وچ کوئی بندہ سبحان اللہ کیا کسے دی ڈیتھ ہوئی ہے تو بے شک نہ سبحان اللہ کو تو جے نہیں مریا تو انشاءاللہ مردہ آج بھی کوئی نہیں سبحان اللہ کیا. محبت نہ بولو گر میں کیا آج زمانہ کدہ ہے آدھا جی پتہ نہیں میں کیا قرآن پڑھ. اللہ کریم نے فرمایا والعصر فرمایا سونیا تیرے زمانے دی قسم تیرے زمانے دی قسم. تاندلیاں والے دا پیر بولے آدھا خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے لیں. خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے لیں. فلک والے فرش والے دیوانے سارے تیرے لیں. فلک والے فرش والے دیوانے تیرے لیں. فلک والے فرش والے دیوانے. اپائی کیمرے آلے ایک باری ذرا کیمرہ پیچھا نو کما ہاں پیچھے بندے بابا سارے بیٹھے نے انہاں دی ذرا مینوں صورت تے نظر آوے ویکھاں صحیح کیڑا کیڑا بیٹھا تے کیڑا کیڑا پڑھدا پیا. مل کے بولو ذرا فلک والے فرش والے دیوانے سارے تیرے لیں. فلک والے فرش والے دیوانے. آقا دے زمانے دی قسم رب العالمین نے اٹھائی. فرمایا والعصر سونیا تیرے زمانے دی قسم سونے دے زمانے دی قسم کیوں چکی ہے میری سرکار نے فرمایا خیر القرون کرنی. فرمایا اس واسطے کیونکہ میرا زمانہ سارے زمانیاں وچوں بہتر ہے. میرا زمانہ بہتر ہے. آقا کیوں بہتر ہے؟ فرمایا اس بات بہتر ہے کیونکہ میرے یار بہتر نے. خیر القرون کرنی. فرمایا میرا زمانہ بہتر ہے اس بات سے کیونکہ میرے سارے یار بہتر نے سارے یار بہتر نے. اللہ کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. فرمایا سونیا تیرے زمانے دی قسم ہے بے شک انسان خسارے دی اندر ہے. بے شک انسان کھاٹے دی اندر ہے. بے شک انسان نقصان
انسان دے اندر مولا کیا سارے انسان کھاٹے وچ نے اج تے دنیا والے کہنے نے انسان نے بڑی ترقی کر لی مولا تم فرمانا پیا ہے کہ انسان کھاٹے دی اندر انسان خسارے دی اندر یا اللہ کیا سارے انسان خسارے دی اندر نے کیا سارے انسان کھاٹے دی اندر نے اللہ کریم نے فرمایا نہیں والعصر سونے تیرے زمانے دی قسم ان الانسان لفی خسر سونے بے شک انسان کھاٹے وچ یا اللہ کیڑا انسان کھاٹے دی اندر فرمایا سونے اے ابو جال اے دی اکھاں بھی ہیں نے اے دے کن بھی ہیں نے اے دے ہاتھ بھی ہیں اے دے پیر بھی ہیں سونے اے چلدا پھردا بھی ہے اے انسان ہو کے جنہ تیری غلامی دا پٹا اپنے گلے وچ نہیں پایا میں آکھن دیا او انسان کھاٹے وچ ہے سونے جڑا تیرا اے غلام نہیں بنیا او کھاٹے وچ یا اللہ نے کیڑا انسان کھاٹے وچ کیڑا انسان جڑا وعدے وچ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر بے شک انسان کھاٹے اندر الا الذین آمنوا شانتے کھاٹی اندر مگر او کھاٹے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے بولو بولو جیڑا محبت نہ بولیے جیڑا ایمان لے آج انشاءاللہ قرآن پڑھا گیا سی محبت نہ بولنا سبحان اللہ اے بلیم لگتا بریلوی قرآن آج سون انشاءاللہ قرآن آج قرآن سن کے انشاءاللہ سینہ تیرا ٹھنڈا نہ آیا تو تنگا لگنی فرمایا ہر انسان خسارے وچ نہیں الا الذین آمنوا فرمایا او انسان کاٹے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے جڑا بولیے ذرا جڑا ایمان لے آوے سنو دراؤن آمنو دے اندر 4 حرف پہلا حرف الف ہے دوسرا میم ہے تیسرا نون ہے چوتھا واو ہے مفسر فرماندے نے آمنو دے 4 حرف نے ہر حرف ایک چیز دا تقاضا کردا ہے کس چیز دا تقاضا فرماندے نے آمنو دا پہلا حرف الف ہے اللہ فرماندا ہے او انسان کاٹے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے مولا کدے تے ایمان لے آئے فرمایا آمنو دے ذرا حرفاں والی غور کر لے تینوں پتہ لگ جائے گا آمنو دا پہلا حرف الف ہے الف چیز دا تقاضا کر دے سب تو پہلے اللہ نو منو دوسرا حرف میم ہے میم اس چیز دا تقاضا کر دے جناب محمد مصطفیٰ نو منو تیسرا حرف نون ہے نون اس چیز دا تقاضا کر دے اللہ دے سارے نبیوں نو منو چوتھا حرف واو ہے چوتھا حرف واو ہے واو اس چیز دا تقاضا کر دے اللہ دے سارے ولیاں نو منو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ دے سارے ولیاں نو منو اللہ کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر سنیا تیرے زمانے دی قسم ہے بے شک انسان خسارے دی اندر ہے بے شک انسان کھاٹے دی اندر ہے الا الذین آمنوا مگر او کھاٹے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے جڑا بولو بولو جڑا ایمان لے آوے آؤ ذرا ہن ویکھیے جڑا ایمان لے آوے او کاٹے وچ محبت نہ بولو جڑا ایمان لے آوے او خسارے وچ توجہ علامہ اصفہانی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھیا فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر مدینہ شریف تو کچھ بندے گئے انہاں جا کے عرض کی تھی مکہ شریف حضور کو مہربانی کرو تے کوئی قاری قرآن سانو دیو کی دیو بولو بولو کی دیو کوئی قاری قرآن سانو دیو
جڑا ساڑے بچیاں نو ساڑے بڑیاں نو قرآن پڑھائے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے انج نگاہ اٹھائی اپنے صحابہ والو دیکھیا فرمایا مصعب بن عمیر کتھے وے جنہیں ہجے تک سبحان اللہ نہیں آکھی میں نے انج لگدا صرف چول کھانا ہے. محبت نہ بولو کوئی سبحان اللہ. فرمایا مصعب بن عمیر کتھے؟ جی آقا میں حاضر. فرمایا چل تینوں میں مدینے واسطے کاری بنا کے ٹورے ہیں. چل مدینے والے واسطے تینوں کاری بنائے. حضرت مصعب بن عمیر آئے مدینہ شریف دے اندر آ کے لوکاں لگ پہ قرآن پڑھان. ایک درخت دے تھلے بہ گئے چوک دے وچ درخت لگا. توجہ کھجور دا بوٹا غلام بیٹھا ہے سرکار دا. بندے لنگ دے نا کولوں بندے لنگ دے نے کرنا میں جدوں آواز ہوندی ہے نا قرآن پڑھن دی ہائے 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 قرآن پڑھنے دی جدوں آواز ہوندی ہے تے چلدا بندہ رک جاندا ہے بھئی ایتھے کی ہونڈے ہے. دل نہیں کردا ویسے چونکہ مسلمان سن نا تے کھلونا کول یہ دوسرے کافر پسند نہیں سن کر دے پر کیوں نہ کھلوندے جدوں قرآن دی تلاوت ہوے پھر بندہ نہ کھلوے. جدوں قرآن پڑھے پھر نہ کھلوے. حضرت مصعب بن عمیر آپ قرآن پڑھ دینے جیڑا بندہ کول لنگدا ہے رک جاندا ہے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاندے. مصعب بن عمیر قرآن پڑھ دینے ایک بندہ مسلمان ہویا دو بندے مسلمان تین بندے چار بندے پانچ بندے چھ بندے 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 50 جدوں بندے بڑھتے گئے قبیلیاں دے قبیلے مسلمان ہوندے گئے. اے مدینہ شریف دے اندر ایک رئیس بندہ ہے جدا نام عمر بن جموع ہے جدا نام عمر بن جموع ہے. ایدہ پتر نام معاذ بن عمر بن جموع ہے. اے جدوں کولوں دی لنگی ہے مصعب بن عمیر بے کے رب دے قرآن دی تلاوت پہ کر دے سن پڑھ دے سن یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تاکہ قرآن پڑھ دینے معاذ بن عمر بن جموع یہ جدو کولوں دی لنگے نے کلنا دے بھی جدو قرآن دی آواز پئیے اوتھی رک گئے نے رک کے انج ویکھیا مصعب بن عمیر والا ویکھیا نے یارا کتھوں اے دے او درد لولی کہ درد ہی والیا یارا او دس دکان ہو او دردہ والی کہ بن تلال ہمارا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. حضرت مصعب بن عمیر کو جو قرآن سنیا نا معاذ بن عمر بن جموع نے رک گئے آندھے نے یار تھوڑا جا ہور سنائے نا کی سنایا تھی تھوڑا جا ہور سنا. حضرت مصعب بن عمیر نے جو دیکھیا اچھا قرآن سننا ہی جی سننا ہے. فرمایا سن پھر آپ نے پھر قرآن سنا. یہ تواڈی صلاح ہوئے تو میں پڑھا نہیں یا پچھلے دیتے میں نے کاٹی لگ دیئے. ایک باری سبحان اللہ تے آنکھو ذرا محبت نال ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. یا اللہ جڑا اونچی سبحان اللہ آکھے ایسے سال مدینے جائے نال مکے بھی جائے. حضرت مصعب بن عمیر معاذ بن عمر کہنے نے ذرا قرآن ہور سنا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سنا جی بالکل سناؤ. حضرت مصعب بن عمیر آپ نے ہور قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے. جیوں جیوں مصعب بن عمیر قرآن پڑھ دے نے جیوں جیوں قرآن پڑھ دے جاندے نے حضرت
امر بن جمو دا پتر معاذ بن عمر بن جمو روک کے سن دے جاندے نے اکھاں چوں آنسو نکل دے جاندے نے رو کے آندے نے یارا ہن انج کر باقی گلاں بعد وچ کراں گے پہلے جلدی کر مینوں سرکار دا کلمہ پڑھا دے توجہ رکھی اللہ کریم فرماندا ہے سونیا تیرے زمانے دی قسم ہے بے شک انسان خسارے دی اندر ہے مگر او انسان خسارے اندر نہیں جڑا ایمان لے آوے مصعب بن عمیر کولوں قرآن سنیا معاذ بن عمر بن جمو نے یہ بھی کلمہ پڑھ گئے جدوں گھر وچ آئے اپنے بھرا نوں قرآن سنایا بھرا بھی کلمہ پڑھ گیا اماں نوں قرآن سنایا اماں بھی کلمہ پڑھ گئی بہن نو کلمہ سنایا بہن بھی کلمہ پڑھ لیا ایک ٹبر پورا قرآن سن کے سرکار دے غلام بن دے جانے نے حضرت معاذ دا پیو نا عمر بن جمو ہے اینو جدوں پتہ لگا کہ میرا تے پورا ٹبر ہی مسلمان ہو گیا ہے اپنے گھر وچ بیٹھیاں اپنی بیوی نو بلا کے انہوں گل سن کر مالی ہے میری گل دھیان نال سن آپ دی بیوی کہنی نے جناب دسو آکھن لگے گل ہے اپنے پتراں نو ڈک دے تے دھیاں نو بھی ڈک دے اج تو بعد کوئی میرے متھے ہی نہ لگے اج تو بعد کوئی میرے سامنے ہی نہ آوے آپ دی بیوی کہنی نے وجہ کی ہے عمر بن جمو کہنے نے وجہ ہے میں انہاں نو ویکھیا ہے انہاں نو تے ہور کم ہی کوئی نہیں اے جدوں بھی پیندے نے قرآن دی تلاوت ہی کردے رہندے قرآن دی تلاوت کردے رہنے نے اج تو بعد میرا انہاں نال کوئی تعلق نہیں اج تو بعد میرا کوئی رشتہ انہاں دے نال نہیں آپ دی بیوی کہن لگیاں جناب گل سنو ایڈے غصے نہ ہوو انج کرو کسے دن کول پہ جاؤ انہاں دی تھوڑی جی گل سن لویا جے او جو پڑھدے نے ایک باری سن کے تے ویکھو تے گل چنگی لگی من لیا جے نہ چنگی لگی تے نہ مننا آکھن لگے بس تینوں میں کیا چھڑیا ہے آج تو بعد تیرا کوئی بچہ میرے سامنے نہ آوے آپ دی بیوی کہنیاں نے چلو ٹھیک ہے شام دا جدوں ٹائم ہویا حضرت معاذ اے جدوں گھر وچ آئے نے تے آپ دی ماں آپ نو کہنیاں نے پترا گل سن اج تیرے پیو نے آج جملے آکھے نے کہ اولاد نو کہیں اج تو بعد کوئی میرے سامنے نہ آوے آپ دا بیٹا معاذ بن عمر کہنے لگا آنا اماں فکر نہ کر اج ابے دا بھی کام ہو جائے گا اج ابے دا بھی اج دیکھی ابے دا بھی کم ہو جائے گا معاذ ماں نال گل کر کے گھروں باہر نکلے نے ایک بندہ مدینہ طیبہ دا او دا نام بھی معاذ ہے پر او دے باپ دا نام معاذ بن جبل ہے انہاں دا نام معاذ بن جبل ہے اے دا نام معاذ بن عمر بن جمو ہے اے دوویں گوڑے یار نے اے بھی محمد مصطفیٰ دا غلام ہے او بھی سرکار دا غلام ہے عمر بن جمو دا پتر معاذ بن عمر معاذ بن جبل نو کہن لگا یارا اج میرا پیو نے گھر وچ آ گل کیتی ہے آ حضرت ابے نو وی تے سیدھے رات لے کے آئیے اے دوویں جدوں شام پہ گئی رات پہ گئی ہے اے دوویں اپنے گھر دے اندر آئے نے معاذ بن عمر بن جمو معاذ بن جبل نو نال لے کے اپنے گھر وچ آئے انہاں دے باپ عمر بن جمو نے اپنا ایک لکڑی دا خدا بنا کے رکھیا سی گھر دے کمرے وچ رکھیا اے دوویں جدوں یار آئے نے اپنے پیو دے خدا نو چکیا ہے اس لکڑی دے بت نو چکیا ہے جو کہ مدینہ شریف دی گلی دی اندر کتھے روڑی لگی سی جو کہ اوتھے سٹ دیتا ہے جدوں رات مکی ہے دن چڑھیا ہے عمر بن جمو اٹھے اپنے اس کمرے جائے جتھے خدا پیا سی ویکھیا ایتھے تے خدا ہی کوئی نہیں ویڑے تے نکل کے رولا پا کے اندر میرا تے کوئی خدا ہی چک کے لے گیا وہ میرا تے خدا ہی چکیا گیا وہ میرا خدا کتے گیا گھر والے آندے نے خدا تیرا سانو کی پوچھنا چنگا تیرا خدا ہے
تیرا خدا چکیا گیا سانو نہیں پتا کتھے تیرا خدا عمر بن جموع مدینہ شریف دیا گلیاں چ نکلے چلدیا جدو آئے نا روڑی دے کول لنگن ڈے سن تے اچانک نظر پہ گئی میرا خدا روڑی تے میرا خدا روڑی تے روڑی تو چکیا توجہ روڑی تو چکیا خدا نو انج کر کے صاف کر کے نا آندے نے ایک باری مینوں پتہ لگ جائے صحیح تیرا یہ حال کنے کیتا ہے تے پھر میں اودے کولوں پورے بدلے لواں گا لیا کے اپنے اس لکڑی دے بت نو خدا نو تو کے خوشبو لگا کے نا تے پھر رکھیا اوتھے رات جدو پئی نا اگلی رات ہوئی تے آپ دا پتر معاذ بن جبل دوویں آئے آندے نے چل پھر اج چکی ہے پھر چکی ہے دوجی راتی پھر چکیا پھر جا کے روڑی تے سٹ دیتا اگلا دن ہویا نا تے معاذ دا باپ عمر بن جموع آئے ویکھیا میرا اج خدا پھر کوئی چک کے لے گیا یہ کیویں دا خدا ہے جڑا روز ہی چکیا جاندا ہے توجہ گل مکانی نہیں ہے اجے گل لگے جا کے پھر مدینہ شریف دی گلی ٹردے آئے ویکھیا پھر روڑی تے پیا پھر چکیا لیا کے پھر تا کے نہ رکھیا خوشبو لا کے نا رکھ رات دا ٹائم ہویا نا تے اپنی تلوار لے کے نا تے بت دے گالے چ پا کے آندے نے لے میں لگا سون آ تلوار تیری تون دے وچ لٹکا چھڑی ہے جے تینوں کوئی چکن واسطے آیا تے او دی تون لا دے اے اپنی بات آپ پہ کریں انہی گل کر کے نا عمر بن جموع سو گئے تے حضرت معاذ بن جبل تے معاذ بن عمر بن جموع یہ دوویں آئے وے کہ اندر بڑی گل ہے اج تے ابے نے تلوار بھی لٹکائی ہے تاؤنے ساڈے پہ تے تلوار بھی لٹکائی آگے تلوار چکی تلوار آپ نے اپنے میاں نے پائی معاذ بن عمر تے چوکے نہ نے آہاں اج تیرا تے علاج کری تینوں ساڈا بارو توتا کے تھے رکھ چھڑدا چکیا گلی وچ لے کے آئے تے ویکھیا گلی چ ایک کتا مریا پیا سی او دی گلی چ او دے گال وچ رسی پئی سی حضرت معاذ بن جبل نے او کتے دے گالے جڑی رسی پئی سی نا ادھی رسی کتے دے گالے چ ادھی اس بت دے گالے چ پا گنڈ مار کے دوواں نو کٹھیاں روڑی تے سٹ دیتا اور رات لنگی دن چڑھیا تے عمر بن جموع پھر اٹھ کے رولا پایا او میرا خدا کتھے گیا ہے او نہ کہا خدا تیرا سانو کی پوچھنا ہے چنگا تیرا خدا ہے جڑا روز کو چک کے لے جاندا ہے پھر مدینہ شریف دی گلی ٹردیاں جدو آئے نا ویکھیا روڑی تے پیا ویکھ کہندے نے دور لعنت تیرے چنگا خدا ہے تو چنگا خدا ہے کتے نہ لمحہ پہ آئے تھے توجہ جدو ٹرے نا اندنے یار کوئی تے گل ہے یہ چنگا خدا ہے جے خدا ہوندا تے کم از کم اپنے آپ نو تے بچا لیندا مینوں کی بچانا ہے مینوں تے بچا لیندا ہے چنگا خدا ہے یہ جڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکدا یہ میری حفاظت کی کرے گا ٹر پے چھڑ کے نہ انہوں ایویں گھر آئے آ کے اپنی بیوی نو آندا نہیں کرما لیے آج ذرا میرے پتراں نو بلا تے صحیح توجہ رب فرمانا اے محبوب تیرے زمانے دی قسم ہے بے شک انسان خسارے اندر ہے مگر او انسان خسارے اندر نہیں جڑا ایمان لے آوے جڑا ایمان لے آوے او خسارے اندر نہیں عمر بن جموع نے آکھیا اج میرے پتراں نو بلا جدوں معاذ بن عمر بن جموع سامنے آئے ابا جی دسو کی گل ہے آ میرے پترا گل سن ایتھے میرے سامنے بیٹھ جا ہن جدوں معاذ بن عمر بن جموع سامنے بہ گئے پیو پتر جدو سامنے بیٹھے ادھر آپ کی بیوی بہ گئی ایک پاسے بیٹی بہ گئی ادھر آپ کا دوسرا پتر بہ گیا پورا گھر جدو سامنے بیٹھا ہے تے عمر بن جموع پتر ول ویکھ کے میرے پترا انج کر او ذرا کل مینوں وی سنانا جڑی مصعب بن عمیر مدینے دے چوک وچ بیٹھ کے سنادا رہندا ہے او ذرا مینوں وی سنا تے صحیح جڑی گل مصعب بن عمیر مدینے دے چوک وچ بیٹھ کے لوگاں نو سنادا حضرت معاذ بن عمر بن جموع بولے میرے ابا سوچ لے سنا دیاں ابا سنا دیا ہاں پتر سنا جلدی کر مینوں سنا حضرت معاذ بن عمر بن جموع ہاتھ بننے نے ہاتھ بن کے میرے ابا جی سنو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
حضرت معاذ بن عمر بن جموع نے جدو قرآن پڑھیا ہے ادھر قرآن پڑھ دے جانے نے عمر بن جموع نے انج دل تے ہاتھ رکھیا ہے اگر پترا چپ کر جا انج لگدا جویں میرا کلیجہ پھٹ چلیا ہے پترا باقی گلاں بعد وچ کران گے جلدی کر پہلے محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اے پترا جلدی کر پہلے محمد مصطفیٰ دا مینوں کلمہ پڑھا حضرت معاذ بن عمر بن جموع نے جدو پیو نو کلمہ پڑھان دی گل جدو سنی پیو نے آکھیا کلمہ پڑھا حضرت معاذ کہندے نے ابا سوچ لے جڑا کلمہ پڑھ لوے اے برادری چھٹ جاندی ہے رشتہ داری چھٹ جاندی ہے اے سارے تعلق دنیا والے ختم لوگ کر چھڑ دے ابا سوچ لے عارف اے گولڑا دی زبان دے اندر تاجدار گولڑا دی زبان دے اندر یقیناً بول کے عمر بن جموع نے آکھیا ہونا پترا کی پوچھنا ہے کی پیا گلا کرنا ہے کہ قبیلہ برادری رشتہ داری چھٹ جائے گی پترا سن اے چھل لئی اسا کان ہے اے چھل لئی اسا کان ہے ایک ٹھولا تو مل جائے او نہیں لوڑ سمان ہے نہیں لوڑ سمان ہے نہیں لوڑ سمان ہے نہیں لوڑ اللہ کریم نے فرمایا سونیا تیرے زمانے دی قسم ہے بے شک انسان خسارے اندر ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر او کاٹے والا نہیں جڑا ایمان لے آوے تے کم چنگے کرے جڑا ایمان لے آوے تے کم بولیے جڑا ایمان لے آوے تے کم ہن توجہ ایتھے جملہ سننا ایمان لے آندا حضرت معاذ بن جبل دے باپ نے معاذ بن عمر دے باپ عمر بن جموع نے کلمہ پڑھ لیا زندگی گزردی رہی میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا چلو بھئی میرے غلاموں جہاد تے جانا صحابہ سرکار دی بارگاہ چاہ رہے نے عمر بن جموع بھی آئے حضور میں بھی اجازت لینا آیا میرے نبی نے انج ویکھیا سر تو لے کے پیراں تک حضرت عمر بن جموع دی ایک لت قدم تو تھوڑے جنا معذور سن لنگڑا کے چل دے سن میرے کریم آقا علیہ السلام نے ویکھ کے فرمایا میرے غلام تیرے تے جہاد فرض نہیں تو کاٹ ٹر جا تو معذور ہے تو واپس چلا جا سننا وعملوا الصالحات جڑا کم چنگے کرے تو انہوں ملنا کی ہے رب فرماندا ہے انسان کاٹے وچ مگر او کاٹے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے تے کم چنگے کرن لگ پوے توجہ عمر بن جموع کہندے نے حضور اجازت دیو نا میں جانا چاہنا فرمایا تینوں جو کیا تیرے تے جہاد فرض نہیں تو ٹر جا معذور ہیں آپ گھر آ گئے آپ دی بیوی ویکھ کے دیاں نے تسی جہاد تے نہیں گئے آپ کہندے نے سرکار نے فرمایا تیرے تے جہاد فرض ہی نہیں آپ دی بیوی سن کہنے لگی اونج اجازت لے کے آ گیا ہونے سرکار کو اجازت لے لی ہونی حضور میں معذور ہاں تے مینوں اجازت ہے عمر بن جموع کہندے نے نہیں صحیح گل ہے بھائی میں نہیں اجازت لے کے آیا سرکار خود آکھیا نا جی نا پھر میاں بیوی دی پھر میاں بیوی ہوندے نے پھر تو انجی آکھیا ہونا عمر بن جموع نے جدو گل سنی نا آندے نے اچھا یہ گل ہے ٹر پیا واپس سرکار دی بارگاہ آپ دی بارگاہ جا کے پھر سلام عرض کی میرے آقا نے فرمایا میرے غلام تو پھر آ گئے عرض کی تھی حضور جی میں آیا تو مینوں اجازت دیو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلامہ تینوں اگے بھی آکھیا تیرے تے جہاد فرض نہیں جا ٹر جا ہاتھ جوڑ کے آندے نے سونے اگے تے میرا پیر معذور ہے اگے تے پیر ٹوٹے ہے آقا جے تساں ہون انکار کیتا تے غریب دا دل ٹوٹ جائے گا حضور مینوں انکار نہ کرنا سن وعملوا الصالحات جڑا کام چنگے کرے رب فرماندا او گھاٹے والا نہیں ہو سکدا عمر بن جموع نے عرض کیتی سونیا لجپالا کا اگے تے پیر ٹٹیا ہے اگر تساں ہن انکار کیتا غریب دا دل ٹوٹ جائے گا میری سرکار نے فرمایا میرے غلام دست سے تو دی
जिद क्यों करने जान भी अर्ज की सुनिया मैं सुनिया जब मुजाहिद जाके जंग कर दे काफर नानू मार दे काफर जदों मोमिन नू मार देवे मोमिन जदों शहीद हो के जमीन ते डिग दे मैं सुनिया शहीद पहला कतरा जमीन ते नहीं डिगदा कि अल्लाह उस शहीद नू जन्नत अता कर देंगे आका मेरी तमन्ना है जदों मैं काफरां नू जाके मारा फिर काफर मैनू मारन सोनिया जंग कर दिया जदों मैं शहीद हो जा आका मेरी तमन्ना है मैं जदों शहीद होवां ते मैं लंगड़ा के जन्नत विच टुरदा होवां ते जन्नत दी हूर वेख के आखे नहीं देखो लंगड़ा भी जन्नत विच आ गया नहीं देखो ये मजूर भी जन्नत विच आ गया मेरे नबी मुस्कुरा पे मेरी सरकार मुस्कुराए फरमाया अच्छा गुलाम जा टुर जा इधर गुलाम जदों गया है मैदाने जंग विच जाके जदों लड़ाई की है कईयां नूं मारे बिल आखिर जदों शहीद हो के डिगे मेरी सरकार बैठे सन अचानक मेरी सरकार दी अखां च आंसू निकले सरकार ने बारगाह च अर्ज की सोनिया क्यों रोए हो फरमाया गुलामो गुलाम शहीद हो गया है थोड़ी देर तो बाद मेरे नबी मुस्कुरान लग पे अर्ज की सोने मुस्कुराए क्यों मेरी सरकार ने बनवाया गुलामों अब मुस्कुराया इस गल तो मेरा गुलाम मैदान विच शहीद होया है पहला कतरा जमीन ते डिगया है इधर ओ जन्नत च पहुंची है जब लंगड़ा के टुरिया है जन्नत दी हूर हस के आदी जनी देखो लंगड़ा भी जन्नत विच आ रब फरमांदा इंसान घाटे विच मगर ओ घाटे विच नहीं जोड़ा ईमान ले आवे ते काम चंगे करन लग पवे दसो सहाबा ने ईमान ले आंदा कि नहीं बोलिए काम चंगे कीते ने कि नहीं कीते ने ना ते की ख्याल है कामयाबी वाली जिंदगी है कि नहीं है ना ते जेड़े औलिया अल्लाह हुंदे ने सुभान अल्लाह वली हुंदे ने इन्हां दी जिंदगियां कैसियां हुंदियां सारे वलियां नूं मनण वाले बैठे एक वलिया दी गल करां सुभान अल्लाह एक वली ते एक वलिया दी गल करके फिर मैं आखिर ते अपने परदादा मुर्शिद आला हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ते आप दे एक खादिम मियां रहमत अली साहब नक्शबंदी गंग शरीफ दा ताजदार उन्हां दी गल करां ते उस तो बाद इंशाअल्लाह फिर इजाजत ले लांगे 2:30 ते वाजी जाणगे जो कई तो परेशान हो गया भी मौलवी ने 12 बजे टाइम दिता हूं पता नहीं की करेगा इंशाअल्लाह अज फिर या तुसी है नहीं तो या भी तुसी ही है नहीं मोहब्बत नाल आखो कोई तरह सुभान अल्लाह मचल के बोलो ना कोई सुभान अल्लाह तवज्जो मैं पहले अर्ज कीता आज मैं कुरान पढ़ना है तवज्जो सुनना हुन मेरा कुरान परेशान तो नहीं ना होगे हैं एक बार सुभान अल्लाह खुद मोहब्बत नाल क्यों जी शाह साहब ठीक है जी गल कुरान कुरान ते कुरान कुरान ते कुरान थोड़ी सुभान अल्लाह कहने तो मेरा दिल करता मैं आप उत्थे बह के 4-5 बारी उची जी आखा सुभान अल्लाह वाह दो चक्का लियो एक बारी मोहब्बत ना बोलो जरा सुभान अल्लाह अल्लाह दे एक वली ने नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैं अपने घरों सवारी ते बैठा तवज्जो जी तवज्जो इंतहाई तवज्जो कल सुनना फरमाते ने मैं सवारी ते बैठा सवारी टुरदी जा रही ते मैं चलिया हज करन किथे चलिया या अल्लाह जेड़ा बोले ऐसे साल ही जाए सुभान अल्लाह जोड़ा नहीं बोले वो भी जाए पर वो जाए बैरी बेड़े ते जाए बैरी बेड़े ते 20-25 दिनां अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने मैं सवारी तो बैठा सवारी चलती जा रही चलदियां फरमाते ने एक चटियल जा मैदान आया मैं देखा उस चटियल मैदान दे उत्ते एक बुढ़ी जी माई बैठी तवज्जो बुढ़ी माई सिर ते चादर नकाब कीता माई बैठी फरमाते ने मैं जदों उस माई नूं वेख्या भी इत्थे करीब ना कोई बस्ती ना पिंड ना कोई महल्ला ना कोई करीब खैमा एक कली माई इत्थे बह के की करन रही फरमाते ने मैं सवारी ते बैठा इंज सामने बीबी बैठी मैं आवाज दी मैं क्या बीबी तू कौन है तू
تو کون ہے؟ مقصد کی فرماندے نے میں پوچھنا چاہتا سا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کون ہے تو؟ فرماندے نے میں پوچھیا مائی تو کون ہے؟ تو مائی نے اے نہیں آکھیا میں مسلمان ہاں، میں ہندو ہاں، میں سکھ ہاں، میں فلاں ہاں فلاں. مائی نے جواب ہی نہیں دیتا. مائی کو جو پوچھا تو کون ہے تو مائی نے رب دا قرآن پڑھ چھڑیا. مائی نے قرآن پڑھیا. توجہ عبداللہ بن مبارک فرمانے نے میں پوچھا بی بی تو کون ہے؟ مائی بولی ہے. مائی بول کیا نہیں وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. مقصد ہے مائی بول کے آکھیا منو پوچھن دیا ہے تو کون ہے؟ پہلا انج کر منو سلام کر تینوں پتہ لگ جائے گا میں کون ہوں. سلام کرنا تینوں پتہ لگ جائے گا میں مسلمان یا کوئی ہو رہا. فرمانے نے میں کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. فرمانے نے جدو میں مائی نو سلام کیتا ہے کہ مائی نے ہن میرے سلام دا جواب مینوں انج نہیں دیتا وا علیکم السلام، بلکہ جدو مائی نو میں سلام کیتا ہے مائی نے پھر قرآن دی آیت پڑھ چھڑی ہے. اے مائی بول کے آندی ہے سلام قولا من رب الرحیم. فرمانے نے جدو مائی نے میرے سلام دا جواب رب دا قرآن پڑھ کے دیتا ہے. فرمانے نے میں اگلا سوال پوچھیا میں کیا بی بی ایتھے بہ کے کی پئی کرنی ہے؟ ایتھے بہ کے کی پئی کرنی ہے؟ ایتھے نہ تے قریب کوئی بستی ہے، نہ قریب کوئی خیمہ نصب ہے، نہ نیڑے کوئی پنڈ ہے. ایتھے تو چٹیل میدان وچ بہ کے کی پئی کرنی ہے؟ فرمانے نے مائی نے اے مینوں نہیں آکھیا کہ میں راہ بھول گئی ہاں. مائی تو پوچھیا ایتھے کی پئی کرنی ہے؟ مائی نے پھر قرآن دی آیت پڑھ چھڑی ہے. مائی نے پھر قرآن دی آیت پڑھی ہے. مائی بول کیا نہیں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. مقصد کی ہے میں اللہ دیا بندیا میں راہ بھلی بیٹھی ہاں. عبداللہ بن مبارک کہنے میں اگلا سوال کیتا ہے میں کیا بی بی اے تے دس تو جنہ وچوں ہے یا انسانہ وچوں ہے؟ فرمانے نے جدوں میں پوچھیا بی بی دس تو جنہ وچوں ہے یا انسانہ وچوں ہے؟ فرمانے نے جواب سیدھا دیا اے سی مائی کیا چڑھ دی کہ میں انسانہ وچوں ہاں. پر جدوں مائی نے پوچھیا مائی دس تو جنہ وچوں ہے یا انسانہ وچوں؟ مائی نے ادا جواب دین واسطے بھی مینوں پھر قرآن دی آیت پڑھ چھڑی ہے. مائی نے پھر قرآن دی آیت پڑھی ہے. مائی بول کے آئی ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. مقصد کی ہے کہ میں انسانہ وچوں ہاں، میں اولاد آدم ہاں. فرماندے نے میں اگلا سوال کیتا میں کیا بی بی اے دس تو آئی کتھوں میں کیڑے پنڈوں آئی ہے؟ کہ فرماندے نے جواب تے سیدھا جیا اے سی نا کہ مائی کہندی میں فیصلہ آبادوں آئی ہاں یا پینسرے وچوں آئی ہاں یا دو چک وچوں آئی ہاں. مائی نے دو چک تین چک دا نام نہیں لیا. مائی نے پوچھیا مائی دس آئی کتھوں ہے؟ کہ مائی نے پھر رب دا قرآن پڑھ چھڑیا ہے. مائی نے پھر رب دا قرآن پڑھیا. مائی بول کے آندھی سن اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. فرماندے نے میں آکھیا بھی بڑی گل ہے مائی نو جیڑی گل پوچھنا مائی تے قرآن ہی پڑھی جاندی لگدا مائی نو میری بولی نہیں ہوندی. فرماندے نے میں کیا اچھا مائی یہ تے پتہ لگ گیا تم مسجد اقصی لو آئی ہیں مینوں اے دس جانا کیڑے پنڈ دی؟ مینوں لگدا تسی 4-5 آیتاں سن کے چپ کر گئے ہو تے میں تے 40 پوریاں کرنیاں.
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥੱਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬਸ ਸ਼ੇਰ ਪੜੋ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਢੋਲੇ ਪੜੋ ਤੇ ਆਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਰੀ ਨਹੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਜ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਹੁਜਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਫਰमान ही साढ़े कोल। शेर जरूर पढ़ने लेकिन पढ़ने जिहदा ताल्लुक या रब दे कुरान नाल या मुहम्मद मुस्तफा दे फरमान दे नाल। मोहब्बत ना बोलिए तो एक बार सुभान अल्लाह। फरमाने ने मैं पूछया माई दस जाना किथे, माई ने फिर कुरान की आयत पढ़ी। माई बोल के अमीर सुन, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। मकसद की है कि मैं बैतुल्लाह जा रही हूँ, मैं हज करने वास्ते जा रही हूँ। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने मैं माई नू अगला सवाल किया, मैं क्या बीबी दस ते सही तेनों किन्ने दिन हो गए ने इत्थे बैठिया होया, दस किन्ने दिन हो गए नी। फरमाने ने चाहिए सी माई ये कहती मैनू 2 दिन होए ने या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन होए ने। फरमाने ने जदों माई नू पूछया माई दस किन्ने दिन होए ने, ते माई ने फिर रब दा कुरान पढ़ छड़िया है। माई ने फिर रब दा कुरान पढ़िया। माई बोल के आंदी सुन, वलक़द खलक़ना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम। मकसद की है कि मैनू 6 दिन हो गए ने इत्थे बैठिया होया। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने ने मैं अगला सवाल किया, मैं क्या मासी तेनू 6 दिन हो गए ने ते 6 दिनों च कई नमाज़ां भी आईयां ने। मासी इत्थे ते कोल नहर कोई नहीं, करीब कोई इत्थे खूह नहीं, दस तू वुज़ू किवें कीता है, दस वुज़ू किवें करके नमाज पढ़दी रही है। फरमाने ने जदों मैं पूछया मासी दस वुज़ू किवें कीता ही, ते माई ने फिर कुरान पढ़ छड़िया। माई बोल की आंदी है फलम तजिदू मा अन फतयम्ममू सईदन तय्यबा। मकसद की कि जदों वुज़ू दी वारी आउंदी ते मैं तयम्मुम कर लैनी, मैं तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेनी। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाने ने मैं आख्या अच्छा मासी चलो नमाज दी वारी आई तो तू कर लिया तयम्मुम, ते 6 दिनों च रोटी कित्थों खाधी है? दस रोटी कित्थों खांदी रही है? आंदे ने मैं आख्या कि तू बंदा को लंघदा हुंदा इत्थों दे जांदा है। जदों मैं आख्या रोटी कित्थों खानी, माई ने फिर कुरान पढ़ दिता। माई ने फिर आनी वली आनी वली अजकल वली की है वली वो जड़ा हवा च उड़दा है। मैं क्या हवा उड़ना वली दी अलामत नहीं, पानी ते तरना वली दी अलामत नहीं। मेरे परदादा मुर्शद आला हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे सन हवा विच उड़ना दी विलायत दी अलामत नहीं, मक्खी हवा च ही उड़दी है। पानी ते तरना भी विलायत की अलामत नहीं, ये मछली पानी ते तैरदी है। हजूर फिर विलायत की है, फरमाया विलायत है वे जिवें जिवें मुहम्मद मुस्तफा ने जिंदगी गुजारी है, नक्शे कदम पे चल के जिंदगी गुजारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, नारे गौसिया। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैं क्या मासी रोटी किवें खानी है, कित्थों लभदी तेन रोटी? फरमाते ने माई ने फिर कुरान पढ़ दिता। इंज नहीं तेरा एक बारी सज्जा हाथ चुक के तेरा सुभान अल्लाह ते आखो। फरमाते ने मैं पूछया मासी दस रोटी किवें खानी है, कित्थों तेनू रोटी मिलदी है? फरमाते ने माई बोल के फिर आंदी वा हुवल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्की। तेरा
جڑا مینوں روٹی کھلاندا بھی ہے تے مینوں پلاندا بھی ہے۔ فرماندے نے میں ماسی دی گل سنی، میں سواری تو تھلے اتریا، آ کے جڑی میرے کول روٹی سی، فرماندے نے میں او روٹی مائی دے اگے رکھی، میں کہا ماسی لے تو روٹی کھا لے، میں اپنے نال لے کے آیا۔ فرماندے نے جدوں میں روٹی مائی دے اگے رکھی ہے کہ مائی میرے ول ویکھ کے آندی ہے، آندی اتم الصیام الی اللیل۔ پھر قرآن پڑھیا ہویا، ماسی نے آکھیا وے عبداللہ اے روٹی چک لے، میں روٹی نہیں کھانی کیونکہ میں روزہ رکھیا ہویا، روٹی چک لے، اتم الصیام الی اللیل، میں روزہ رکھیا ہے تے روزہ 12 بجے نہیں کھولیا جانا۔ اجڑا ماواں کئی آندیاں نے میرے پتر کھا لے، چڑی روزہ ہی سمجھ لے، اے تیرا کہاں روزہ ہے، اے گل والا روزہ نہیں۔ فرمایا اے کوئی روزہ 12 بجے ٹوٹن والی شے نہیں ہو، اتم الصیام الی اللیل، اللہ فرماندا ہے روزے نوں شام تک پوریا کرو۔ ابے عبداللہ میں روزہ رکھیا ہے، فرماندے نے میں اگلا سوال کر دیتا، میں کیا ماسی یہ تے روزے دا مہینہ ہی کوئی نہیں، تو روزہ کیوں رکھیا ہے؟ فرماندے نے جب میں آکھیا اے ماسی روزے دا تے مہینہ ہی نہیں، تو روزہ کیوں رکھیا ہے؟ ماسی پھر بول کے آندی ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ جیڑا رکھ لوے نیکی دا کام چنگی گل ہے۔ فرماندے نے میں اگلا سوال کیتا، میں کیا ماسی اے تو تے مسافر ہے تے مسافر بندے نوں تے روزہ ویسے ہی معاف ہے تے تو سفر وچ روزہ کیوں رکھیا ہے؟ فرماندے نے ماسی نے پھر قرآن دی آیت پڑھی ہے، ماسی بول کے آندی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جو روزہ رکھ لو تو اڑے آستے چنگی چیز ہے۔ فرماندے نے مائی کلو سن کے نا ہر گلتے قرآن ہر گلتے پاندے نے میں کھلو کے نا میں کیا ماسی تینوں میری بولی چ گل نہیں ہوندی، تو میری بولی چ گل نہیں کر سکتی، میں جڑی گل کرنا تو قرآن پڑھ دینی ہے، جو پوچھنا پھر قرآن پڑھ دے، میری زبان چ گل کر، جی میں تینوں پوچھن دیا نا روزہ کیوں رکھے، کتھے جانا ہے، کتھوں آئی ہے، کیویں کھانی کیویں پینی، میرے نال ایویں گل کر۔ فرماندے نے میں کہا تو میرے نال جویں میں بولن دیا جو گل کر، مائی نے پھر قرآن پڑھ دیتا، مائی نے پھر قرآن پڑھیا، مائی بول کے کی آندی سبحان اللہ، خود ایک باری پیار دے نال جنہوں قرآن لطف دے رہا محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ آپ فرمانے نے جدوں میں کیا مائی تم میری بولی گل کر جی میں بولنا وا انج میرے نال گل کر۔ فرمانے نے مائی پھر بولی، مائی بول کے آنی مینوں پوچھنی ہے میں تیری زبان وچ گل کیوں نہیں کردی، میں گل تے قرآن کیوں پڑھنی ہے؟ مائی بول کے آنی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میں پئی پڑھنی جدو قیامت دا دن ہونا ہے، اے جڑے سارے موڈیاں دے بیٹھے نے اسی جو بولنے اے لکھ لیندے نے کہ میرا دل ڈردا ہے کہ میری زبان تو کوئی جملہ غلط نہ نکلے، اس واسطے ہر گل جدو بھی کرنی رب دا قرآن پڑھ کے کرنی اے فرشتے جدو بھی لکھن رب دے قرآن دیاں آیتاں ہی لکھ دے رہے۔ میں جو بولا قرآن نہیں ہے، اس واسطے ہی تے فرماندے نے نا بزرگ فرماندے نے ایک چپ تے 100 بولو تو صحیح۔ کئی بندے نو عادت ہوندی ہے پھٹے تے بہ رہن جناب تے دوجا بندہ آندا یا اللہ یا تے اے مر جا یا میں مر جا، بولی جان گے ٹر 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 ٹر، چپ کرنا ہی نہیں۔ تھے مائی کی آندی ہے میرا دل کردہ ہے میں جدوں بولا میری زبان چکی نکلے، بولیے ذرا کی نکلے؟ عبداللہ بن مبارک فرماندے میں بھی اپنے دل وچ تہیا کیتا، میں کہا مائی فکر نہ کر، اج تیرے تو میں اپنی بولی چ گل کرا کے رہنا،
جی میں بولنا تیرے تو گل کروانی آدھے نے میں کیا اچھا ماسی روٹی تو نہیں کھانی روزہ رکھے ہے تے جے جانا ہی تے پھر چل ٹور پھر میں سواری تے بہ جانا تے تو ذرا سپیڈ واٹو ٹور ٹوٹ چھتی چھتی میرے نال فرماندے نے جدوں میں کہنا مائی ٹور میرے نال تے مائی میرے لو ویکھ کے پھر قرآن شروع کر دیتا مائی نے پھر ایسے جنہ بندے آجے تک گوڑے نہیں چھڑے ایسے میں تے قرآن انہا تھا پڑھیا بھی شاید گوڑے انہا دے چھوٹے جان ہاتھ جڑے پائے انہا دے چھوٹے جان ایک باری محبت رہا خود رکھ سبحان اللہ عبداللہ بن مبارک فرمانے نے میں کیا مائی چل جلدی کر فرمانے نے جب میں کیا بی بی چل جلدی جلدی میرے نال تو مکہ بڑی دور ہے تو مائی پھر قرآن دی آیت پڑھ کے آندی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها مقصد کی ہے میں بڑھیاں میرے تو تیل ٹریا نہیں جانا اللہ بھی کسے بھی جانتے او دے جان تو بد نہیں ماں پار پاندہ میں تیز نہیں ٹر سکتی عبداللہ بن مبارک کہنے نے جدو میں مائی دا انہا جملہ سنیا میں کیا ماسی جے تیز نہیں ٹر سکتی آجا پھر اگے میں سواری سے بیٹھا میرے نال پیچھے تو بیجا فرمانے نے جدو میں جملہ بولیا جب مائی نے پھر قرآن دی آیت پڑھی مائی بولے کیا نہیں لو کان فیہما آلہا الا اللہ لفسدتا مقصد کی ہے کہ تو تے میں اسی دونیں غیر محرمہ ایک سواری سے بناگے پہ فساد ہو جائے گا اسی یہ کام نہیں کر سکتے عبداللہ بن مبارک کہنے میں مائی بھی گل سن کے میں سواری سے تھلے اتر آیا میں کہ ٹھیک ہے بی بی تو سواری سے بہ جا میں پیدل ٹر پینا میں پیدل ٹرنا عبداللہ بن مبارک کہنے میں سواری نو بٹھایا جب مائی لگی تے بین توجہ فرمانے نے میں انج باغ پھڑی ہے کہ دیکھنے مائی سواری تے کنے پیندی ہے مائی نے بھی کیا ہے تے بھائی میرے والوں ہی دیکھی جانا ہن مینوں مائی نے ٹکنا وے منہ پرا کر کہ مائی نے اے نہیں آکھیا وے عبداللہ منہ پرا کر میں سواری تے بہنا جب مائی نے مینوں ٹکنا چاہیا ہے کہ مائی جڑی آکھیا وے منہ پرا کر عبداللہ بن مبارک نے مائی نے مینوں ٹکن واسطے پھر بھی رب دا قرآن پڑھ چھڑیا مائی نے پھر رب دا قرآن پڑھیا مائی بول کیا دیئے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ مقصد کی ہے کہ مومنوں نگاہ تھلے رکھو نگاہ نیاں رکھو فرمانے نے میں دھیان تھلے کیتا آواز پھڑ کے منہ پرلے پاسے کر لیا ہن جب مائی سواری دے اوپر بہن لگی مائی سواری سے بہنی پئی ہے اچانک سواری ہل گئی ہے آپ دا قمیض کچاوے دے وچ اڑیا ہے تے قمیض پھٹ گیا عبداللہ بن مبارک کہندے نے ہن مائی دا قمیض اس بانے وچ جدوں اڑیا کچاوے وچ اڑیا تے قمیض جدوں پھٹیا ہے تے مائی لگی ہے ڈگن ہن مائی نے پھر میری توجہ اپنے ول کروانی کہ اے سواری نو سام کہ مائی نے اے نہیں آکھیا وے عبداللہ اب پیچھے ویکھی سواری نو روک مائی انج نہیں آکھیا مائی نے پھر بھی رب دا قرآن پڑھ چھڑیا ہائے مائی نے پھر رب دا قرآن پڑھیا مائی بول کے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم مقصد کی کہ جدوں کسی نوں کوئی تکلیف پہنچ دی تے اپنے ہاتھ دی وجہ تو پہنچ دی ہے وے تو دھیان پراں کیتا ہے تینوں اے تے نہیں سی آکھیا بھئی تو منہ ہی پراں کر لے سواری نوں تے ڈک عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں جلدی پیچھے ویکھیا باغ کھچی سواری کھلو گئی جدوں سواری رکی نا تے بائی نے پھر قرآن پڑھ چھڑیا ہائے ہائے سننا مائی تو صدقے جاواں ساری تقریر ایک پاسے جدوں تینوں آخر تے مائی دا نام دسیا تیرا ایمان وجد کرے گا توجہ آپ فرمانے نے جدوں میں سواری نو روکیا مائی پھر ویکھ کے آندی قرآن پڑھ کے آندی ففہمناہا سلیمان نہیں ہے جنہی محبت نہ بول رہا سبحان اللہ مقصد کی ہے اللہ نے تینوں بڑی فہم ادراک عطا کیتا ہے بڑی آرام نال سواری نو روک لی فرمانے نے میں سواری دی بانگ پھڑ کے جدوں میں ٹریا ہاں ماسی سواری تے بیٹھی ہے جدوں میں ایک قدم میں چکیا ہے تے مینوں پیچھوں آواز آئی ہے مائی نے پھر قرآن پڑھیا ہے مائی بول کے آندی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين
وإنا إلى ربنا لمنقلبون. جدو میں مائی کو قرآن سنیا میں کہا یارو اے مائی بھی عجیب شے کل کل تے قرآن پڑھ دیئے قدم قدم تے قرآن پڑھ دی جا رہی. فرمانے نے میں باغ پھڑ کے تے میں تیز تیز دوڑن لگ پیا نالے خودی کرنی شروع کی تھی. مقصد کی کہ میں عربی نے اچھی آواز نال شعر پڑھنے شروع کیتے. فرمانے نے نالے میں دو کم کیتے نالے تے تیز تے چھاڑا مار کے ٹردا جانا نالے میں عربی دے شعر پڑھدا جانا. ہن جدوں مائی نے مینوں اے ویکھیا کہ میں تے تیز نسدا جا رہا وا تے نالے عربی دے شعر پہ پڑھنا وا. ہن ماسی نے مینوں ڈکنا بھائی ٹور بھی ہولی تے آواز بھی مٹھی کر لے. تے مائی نے اے نہیں آکھیا وے عبداللہ ہولی ہولی ٹور ایڈی اونچی اپنا گلا تے نہ پاڑ اے گلے جو آواز بھی ہولی کڈ. مائی انج نہیں آکھیا مائی ڈکن واسطے پھر رب دا قرآن پڑھیا. مائی بول کے آندی وقصد فی مشیکا وقتد من صوتک. مقصد کی وے عبداللہ وے ٹور بھی ہولی ہولی تے آواز بھی ہولی رکھ کے ٹورے آواز بھی ہولی رکھ تے ٹور بھی درمیانی رکھ. فرماندے نے میں ماسی دی گل سنی تے میں ہولی ہولی ٹرن لگ پیا. میں ماسی دی گل بھی صحیح ہے مکہ بڑی دور ہے بھج دیا تے میری تے پنج نکل جانی ہے ہولی ہولی ٹرنا چاہیے. فرماندے نے میں ہولی ہولی پر میں شعر کوئی نہ چھڈے میں شعر پھر کھچ کے رکھے شعر پڑھدا گیا آواز ہولی مگر شعر میں پڑھدا. ماسی نے ویکھیا بھئی اے تے من لیا سو گل ٹور ہولی کر دیتی سو آواز بھی مٹھی کیتی سو پر شعر نہیں سو چھڈے. ہن ماسی نے ڈکنا بھئی یہ شعر بھی چھڈ ہن قرآن پڑھ. سبحان اللہ. ولیاں دی کیا شان ولیاں دے آستانے تے جڑا آ جائے جڑا انہاں دے بوئے تے آ جائے ولیاں دے کول جڑا لٹن آوے لٹیچ کے جاندا ہے. جے لٹیچ کے نہ جاوے کم از کم وٹیچ کے تے جاندا ہے. کیوں بھائی ایک نا ملتان دے علاقے دے ایک ولی سن تے انہاں دے کول ایک ٹر گیا تے جا کے آندا ہے وہ بزرگ ایسے سن انہاں ساری زندگی کدی میں نہیں سی آکھیا میں ساری زندگی نہیں سی آکھیا میں اب بندہ ہوندا نا لفظ میں نہیں سی آکھیا. انہیں آکھیا بھی تہاڈا پیر میں نہیں آندا. انہاں کہا نہیں. انہاں کہا ویکھو جی تہاڈے پیر کولوں میں اج نہ کھواواں. انہاں کہا تو ٹل لا لے. انہاں کہا میں بھی تے پھر او ہاں نا میں کھوانا. کہا چنگا بھائی آ گیا پوری جماعت لے کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھ حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا کی مسئلہ ہی کی مسئلہ پوچھنا ہی. آندا جی اے دسو شیطان کیڑے جملے نال ماریا گیا سی. نہیں سمجھے ہی نہیں نہ میں بولنا ہی نہیں اگے نہ شیطان کس جملے نال ماریا گیا. ویکھو ہن مولوی دی ٹکنیک پھسان دی پر میں پہلے آکھیا اے او نہیں جڑا کوئی لٹن آوے لٹیچ کے جاندا ہے. او دا مقصد اے سی کہ بھئی اے آکھن گے کہ شیطان نے آکھیا سی انا خیر منہ میں بہتر ہاں. انہیں آکھا میں سوال ہی انجھے آندا جی شیطان نے کی آکھیا سی کہ او ماریا گیا. آپ نے فرمایا عصر دی نماز دا ٹائم ہے ذرا 2 منٹ بہو تے بیعت نماز پڑھنے ہیں پھر تینوں دساں گے. ٹھیک ہے جی. وضو کیتی وضو کر کے نماز پڑھی نا نماز پڑھ کے نا آپ فرماندے نے وہ کتھے وے جڑا بندہ مسئلہ پوچھدا سی اٹھ کے آندا جی میں ہائے 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 کی آندا ہے. آندا جی میں اللہ دا ولی ویکھ کے کہنے لگا ایسے جملے نال تیرا پیو ماریا گیا سی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 نعرہ غوثیہ. چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ حال ہے خدمت گاروں کا تو سردار کا عالم کیا ہوگا. کیا بات ہے. سبحان اللہ.
عبداللہ بن مبارک فرماندے نے ہن مائی نے مینوں ڈکنا ہے وے چھڈ جڑے شیر پڑھنے شیر چھڈ ٹور تے مٹھی رکھ لیا ہن شیر چھڈ تے مائی انج نہیں آکھیا وے قرآن پڑھ چھڈ نہیں انج نہیں آکھیا مائی نے پھر قرآن پڑھ دیا مائی نے پھر قرآن پڑھیا مائی بول کے نہیں فقرؤوا ما تیسر من القرآن ہن پکی گل ہے تسی تھک گئے ہو پکی گل ہے سبحان اللہ دی آواز ہی تہاڈی مٹھی ہو گئی ہے ایک بندہ اتھوں سینٹر جو کر کے نعرہ مارو مینوں یاد تے رہے پچھلے بھی جاگدے پہلے نہیں نا بس عبداللہ بن مبارک فرمانے میں جو ماسی دی گل سنی ماسی نے آکھیا فقرؤوا ما تیسر من القرآن وہ شیر چھڑ قرآن پڑھ شیر چھڑ قرآن پڑھ عبداللہ بن مبارک فرمانے نے میں ماسی دی گل سن کے میں بھی ماسی دی گل مان لئی میں بھی پڑھن لگ پیا بتی والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بن مبارک میں جدو ٹرن لگ پیا میں جدو سورت پڑھنی شروع کی تھی جدو میں بھی قرآن شروع کیتا پچھوں سواری تو بہ کے ماسی پھر بولی ماسی پھر قرآن دی آیت پڑھ کے آئی وما یذکر الا اولو الالباب مقصد کی ہے کہ نصیحت بھی اوہی لیندے نے جنہاں وچ عقل ہوندی ہے عقل مند بندی نصیحت حاصل کر دے عبداللہ بن مبارک کہنے میں باغ پھڑ کے ٹرن لگ پیا ٹردا جا رہا ہوں فرماندے نے میں چلدا جا رہا ہن ماسی سواری تے بیٹھی فرماندے نے میں اپنے دل وچ آکھیا ماسی تو بھی فکر نہ کر میرا نام ہی عبداللہ بن مبارک ہے تیرے کول بھی اپنی بولی چ گل کروا کے رہنی فرماندے نے چلدیاں جدوں قافلہ سامنے مینوں نظر آیا میں کیا ماسی او سامنے قافلہ نظر آ گیا ہے دس تے صحیح اس قافلے وچ کوئی تیرا رشتہ دار بھی ہے اگر ہے تے مینوں دس کون ہے فرماندے نے میں اس سوال تے تاں کیتا ہن تے آکھے گی نا آہو اس قافلے وچ پتری آو اس قافلے وچ میرا ماما رہی گئی اس قافلے وچ میرا چاچا ہی فرمانے پر میرے دماغ دیا نساں پھٹن والیاں ہو گئیاں جدوں میں آکھیا ماسی دس اس قافلے وچ تیرا کوئی ہے وے کہ ماسی نے اے نہیں آکھیا میرا چاچا ہے ماسی نے قرآن پڑھ کے آندی المال والبنون زینت الحیات الدنیا ماسی نے پھر قرآن پڑھ کے آکھیا ہاں پوچھئیے اس قافلے میرے پتر بھی نے تے میرا مال بھی ہے جڑا کہ دنیاوی زندگی دی زینت ہے فرماندے نے میں آکھیا یہ تے گل دس دیتی سی کوئی نہیں ماسی فکر نہ کر تیرے تو اپنی بولی چ گل کرانی ہن ماسی اپنی جگہ تے پکی عبداللہ بن مبارک اپنی جگہ تے پکے وہ آندے نے میں یہ سوچنا جانا ماسی گل نال قرآن پڑھ دی میری بولی چ گل کیوں نہیں کر دی فرماندے نے میں اگلا سوال کیتا میں کہا چل ماسی یہ تے پتہ لگ گیا مال بھی قافلے چ پتر بھی تیرے قافلے اے دس تیرے پتر کر دے کی سبحان اللہ ویسے جڑے بندے اجے تک بھی سبحان اللہ نہیں آکھی مسکرا کے وہ دیاں دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں وہ میں ہن دس نہیں سکتا آپ ہی سمجھو ماشاءاللہ سیانے بیانے محبت نال کو سبحان اللہ آپ فرماندے نے میں آکھیا دس تیرے پتر کر دے کی نے فرماندے نے میں آکھیا بھئی ہون تے کوئی نہیں نا مائی نو کوئی آیت لبنی ہون تے نہیں نا ماسی نے آکھنا کوئی آیت ہون اوکھی گل ہے مقصد کی میں تے پوچھے اس واسطے تیرے پتر کر دے کی نے آکھے گئی کہ میرے پتر کلیاں دا کم کر دیں تے قرآن دی آیت کیویں لبے گی بڑی اوکھی گل ہے فرماندے نے جدوں میں پوچھا نا تیرے پتر کر دے کی نے فرماندے نے میں ادوں حیران ہویا جدوں مائی نے پھر قرآن دی آیت جدو ماسی نے پھر قرآن دیا فرمانے نے میں پوچھیا ماسی
دس تیرے پتر کر دے کی نے ماسی پھر قرآن دی آیت پڑھ کے لی وعلامات بالنجم ہم یحتدون مقصد کی کہ میرے پتر رہبری دا کم کر دینے اے لوکاں نو راہ وکھانے نے میں اپنا سر پھڑ کے بہ گیا میں کیا اے ماسی بھی عجیب شے وے پھر قرآن دی آیت پڑھ کے دسیا فرمانے نے میں کیا ماسی چل اے تے دس دتا ہی کہ تیرے پتر رہبر نے اے لوکاں نو راہ وکھانے پر اے تے دس تیرے پتراں دے نام کی نے فرمانے نے میں کیا ہوں تے ماسی آکھے گی نا میرے پتر دا نام ایک دا نام بشیر دین ہے دوجے دا نام نذیر دین ہے چوتھے دا نام جمال الدین ہے فرمانے نے پر میں حیران ہویا جدوں مائی کلو نہ پوچھے نے مائی نے قرآن دیاں 4 آیتاں کٹھیاں پڑھ چھڑیاں نے مائی نے قرآن دیاں 4 آیتاں کٹھیاں پڑھیاں نے تے مائی بول کی آندی ہے سن بھی عبداللہ بن مبارک میرے پتراں دے نام پوچھے نہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ اکبر ہاں نے مائی نے 4 آیتاں جدوں کٹھیاں پڑھیاں نا سن وے عبداللہ میرے ایک پتر دا نام ابراہیمی دوجے دا نام موسیٰ تیسرے دا نام یحییٰ چوتھے دا نام محمدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ماں کیا مار ہوئے اے مائی نہیں جے بھائی بول اے نہیں جے بھائی گولی جی گل کرنی فرماندے نے میں آکھیا اچھا چلو میں ہی ہریا میں ہی ارے چلو فرماندے نے قافلہ سامنے سی میں آواز دیتی میں کیا وہ قافلے والے ہو تواڈے چو ابراہیم کون ہے فرماندے نے ایک بندہ نسدا آیا یحییٰ کون ہے دوجا موسیٰ کون ہے محمد کون ہے فرماندے 4 بندے نسدے آئے کی گل ہے میں کیا مائی نو جان دے بس میں ہوں تھوڑی جان چھڑن لگا چھتی بس مکان لگا ہائے ہائے اب مائی نو جان دے ہو انہاں جو دیکھے مائی جی جاننے کون ہے یہ ساڑی اممہ ہے یہ ساڑی اممہ جی نے ساڑی والدہ نے دوڑے جا کے ماں نو سلام کیتا ماں نے چوہاں دے سر تے پیار دیتا عبداللہ بن مبارک فرماندے نے ابراہیم وڈا سی انہیں اگے ہو کے سواری نو بٹھایا جدو سواری تھلے بیٹھی نا مائی نو سواری تو تھلے لایا بٹھایا ہون مائی نے پتراں والے ویکھیا ہے ویکھ کے نہ پھر قرآن پڑھ دیتا پتراں والے ویکھ کے جے تسی ہون اے دا اینڈ یاد رکھیا تے اگلے سال تک انشاءاللہ تانوں تقریر نہ یاد رہی تے تقریر کرنی میں ہی چھڑ دیا یہ سبحان اگلے سال تک یہ گل یاد نہ رہی اینا قرآن پڑھے آوے بندے نو پھر یاد نہ رہے تے پھر تے بڑے افسوس والی گل لینا عبداللہ بن مبارک کہنے نے میں پوچھ میں ویکھیا جدوں پتر سارے سامنے بیٹھے نے مائی نے پتراں ول ویکھیا تے ویکھ کے مائی پھر قرآن پڑھ کے آندی ہے پترو دسو حل جزاء الاحسان الا الاحسان دسو احسان دا بدلہ کیے آپ ہی بول کے آندی ہے احسان دا بدلہ ہے وہ کسی نال احسان کیتا جائے مقصد کی اس بندے دا میرے تے بڑا احسان ہے مینوں سواری تے با کے لے کے آیا باغ پھڑ کے اگے اگے پیدل ٹردا ہے ایدی خدمت کرو تے مائی نے اے وی دسیا بھائی کیویں خدمت کرو اے نہیں آکھیا اینو انج کرو اینو کوئی چیز نہیں بلکہ پھر قرآن دی آیت پڑھی مائی بول کے آندی ہے یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین اجرت
دیو اینو کوئی پیسے دیو عبداللہ بن مبارک کہنے نے پترا نے انج پیسیاں دیا اشرفیاں دیا تھیلیاں لے آ کے میرے اگے جدوں رکھیاں نے جدوں میرے اگے لے آ کے رکھیاں تے مائی نے پھر پترا ول ویکھیا ویکھ کے اکھ لگی وے اے چیزاں تھوڑیاں نے اے ہور وداؤ تے مائی نے انجڑیاں آکھیا وے تھوڑی ہور چیز دیو نہیں مائی نے اے آکھنا ہور کچھ دیو تے مائی نے پھر بھی رب دا قرآن پڑھیا ہے مائی بول کی آنی ہے واللہ یضاعف لمن یشاء سبحان اللہ سبحان اللہ وے اور بداؤ اینو ہور دیو پترا نے کی کیتا آکھا پیسے تو اسی دے دیتے انہیں جو کریے روٹی رہ گئی انہوں دے دی روٹی لے آگے نا عبداللہ بن مبارک دے اگے رکھی لو جناب روٹی کھاؤ تے ماسی نے جدو دیکھا نا روٹی بھی آگئی سامنے ایک پاسے پیسے پیانے روٹی تے مائی پھر قرآن دی آیت پڑھ کے اندی کلو وشربو ہنیا کلو وشربو ہنیا وے کھا اینو تے منڈے وے کے اندر ابراہیم آندہ کھاؤ نا جناب ہن عبداللہ بن مبارک نے جواب سننا ہائے ہائے سبحان اللہ ایک بار یا کھو درہ پیار نہ سبحان محبت نہ بولو درہ سبحان اللہ تو ساری تقریر ایک پاسے اے جملیاں دا سواد لائے خدا دی قسم ہے جدن دا پڑھیا ادن دا میرے اندروں سواد ہی نہیں جانا پیا اس واقعہ دا عبداللہ بن مبارک کہنے جدو کھانا میرے اگے پیسے میرے اگے مائیاں پہنا بہ کے سن لیاں پہ توجہ دے نال سننا گل گل تے رب دا قرآن پڑھنے والی مائی آدھرا سن فرمانے نے عبداللہ بن مبارک کہنے جدو مائی نے سامنے میرے کھانا رکھیا کہ کلو وشربو ہنیا اے کھائے نو یہ چیز تیرے اگے پئی ہے تو پچھلا زمانہ میرا چنگا گزار کیا ہے تیرا وقت میں نہ گزارے سونا گزارے ہون او دا حجر ہی کھا عبداللہ بن مبارک کہنے میں چوک کے کھانا بھی ایک پاسے رکھ دیتا پیسے ایک پاسے رکھ کے میں پترہ والے وے کیلیاں لکھیا میں کہا یارو مینوں پیسے نہیں چاہیے مینوں اشرفیاں نہیں چاہیے وہ میرا تے سر چکرا گیا ہے مائی نال گلاں کر دیا میں جڑی گل کرنا مائی الٹا قرآن پڑھ کے جواب دیں گی میری تے بولی تے مائی نے گل ہی نہیں کی تھی او یارو مینوں نہ پیسے چاہیے نے نہ مینوں کھانا چاہیے وہ پہلے اے دسو اس مائی دا نام کی ہے اور دسو دے صحیح اے گل گل تے رب دا قرآن پڑھنے والی اے مائی کون ہے فرمانے نے جدوں میں پوچھیا دسو اے مائی کون ہے انہاں چواں منڈیاں نے ادب نال نگاہاں جھکا لئیاں ہاتھ بن کے نے عبداللہ اس مائی دا نام سن لئی ادب نال سر جھکا لے میں کہا دسو اس مائی دا نام کی ہے آکھن لگے عبداللہ بن مبارک سیدہ خاتون جنت دا نام سنیا آدھے میں کیوں نہیں سنیا او تے محبوب خدا دی لفظ جگر ہے سیدہ فاطمہ الزہرا اے خاتون جنت جنتی بیویاں دی سردار بیوی آکھن لگے سن لے حضرت فاطمہ دے گھر دی اندر ایک بی بی رہی سی جدا نام مائی فضا نوبیہ سی جڑی حسنین و لوریاں دی رہی ہے ایسے اپنوں گودی دی کھڑاندی رہی ہے اے جڑی اے گل گل تے رب دا قرآن پئی پڑھ دی ہے اے مائی فضا دی دیا اے دا نام مائی شہرہ ہے کہ تو تے تھوڑا جا سفر کر کے پریشان ہو گئے کہ مائی گل گل تے رب دا قرآن پڑھ دی ہے عبداللہ بن مبارک تو تے چند کلومیٹر دا فاصلہ کر کے تھکیا ہے بیٹھا ہے کہ مائی تے گل گل تے قرآن پہ پڑھ دی ہے ساڈا بھی حوصلہ ویکھ سانو 40 سال ہو گئے اس ساڈی ماں نے ساڈے نال جدوں گل کیتی ہے اے رب دا قرآن پڑھ کے ہی کیتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پتی پتی پھول پھول یا رسول پتی پتی پھول پھول پنج نعرے پائتری سوالا نعرہ زندہ باد آستانہ علیہ شرک پر شریف زندہ باد آستانہ علیہ شرک پر شریف زندہ باد آستانہ علیہ کھنگ شریف زندہ باد آستانہ علیہ کوٹلہ شریف آستانہ علیہ مکان شریف آستانہ علیہ مدینہ طیبہ شریف عبداللہ بن مبارک کہنے جدوں میں بی بی فضا دی تھی دا نام سنیا شہرہ میری اکھاں چوں آنسو نکلے
جناب معیشورہ دا پتر ابراہیم بول کے اکھن لگا اے عبداللہ بن مبارک دس رویا کیوں ہے اکھاں چو آنسو کیوں نکلنی فرمانے نے میں کیا رونا مینوں تاں ہے اے فضا دی دھی شہرہ ہے کہ بی بی سیدہ خاتون جنت دے گھر دی اندر کیڑی بی بی کم کر دی رہی ہے او سیدہ دے گھر دی اندر کیڑی نکرانی اے پترانو لوریاں دے دی رہی ہے او دی گود وچ کھیڈن والی تھی ہر گل تے رب دا قرآن پڑھنے والی ہے کہ جڑا اے دی گود وچ اے کھیڈدا رہیا ہے او حسین نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن کیا بات جنہ دے گھر وچ رہن والے خادماں نوں رب اینا علم دیتا ہے او گھر والیاں نوں رب نے کتنا کوئی علم عطا کیتا ہوئے گا عبداللہ بن مبارک فرماندے نے مائی کولو دعا لے کے نا میں کہا ماسی جی اللہ تہاڈا بھلا کرے مینوں دعا دے دیو میں کیا ہونا کہ جا ہوئے اللہ تیرا پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ مائی نے پھر قرآن پڑھا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ماندے نے میں ٹر گیا ایک دن دو دن پانچ دن مہینہ 2 مہینے 3 مہینے سال 2 سال 4 5 سال تو بعد میرے خیال آیا اوہو یار مائی نو مل کے ہونا چاہیے مائی کلو دعا لینی چاہیے پھر فرماندے نے 5 سال بعد جدوں میں آیا نا سن ہن تینوں شروع تے لے جاواں رب فرماندا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر سونیا تیرے زمانے دی قسم ہے بے شک انسان خسارے وچ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر او گھاٹے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے تے کم چنگے کرے اب ویکھ مائی گل گل تے قرآن پڑھن والی ہر گل نہ چنگا کم کرن والی فرماندے نے جدوں 5 سال بعد میں آیا نا تے ویکھیا مائی 4 پائی تے لیٹی آخری ساواں تے مائی میں آ کے پوچھیا اماں جی کیف حالک دسو تہاڈا کی حال ہے فرماندے نے آخری ویلے مائی نے یہ نہیں آکھیا شکر اللہ دا مائی نے پھر قرآن پڑھ دیتا مائی نے پھر قرآن پڑھیا پڑھا قرآن سبحان اللہ ویسے میں پڑھ نہیں تھکیا پتہ نہیں تسی سن کے تھکے ہو آخری بندے تک ہاتھ دوے بلند کر گیا کھو سبحان اللہ عبداللہ بن مبارک کہنے نے میں کیا ماسی دس تیرا کی حال ہے ماسی پھر بول کی آمی ہے وجاعت سکرت الموت بالحق مقصد کی ہے کہ موت دا فرشتہ آن والا ہے یہ حق دا پیغام آن والا ہے فرمانے نے جدوں میں اینی گل سنی ہے میری اکھاں چوں آنسو نکل آئے کہ گل گل تے رب دا قرآن پڑھنے والی مائی آخری ویلا آ گئے فرمانے نے جدوں میں رویا کہ مائی نے پھر قرآن دی آیت پڑھی ہے کہ مائی بولے کہ آمی کل نفس ذائقۃ الموت فرمانے نے میری چیخ نکلی کہ مائی پھر بھی قرآن ہی پڑھی جا رہی ہے فرمانے نے ماسی نے پھر رب دا قرآن پڑھیا ہے مائی بول کے آندی وے عبداللہ کادل چیخاں پہ مارنا کیوں رونا پیا ہے ایتھے کلی میں ہی نہیں مرنا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام عبداللہ ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے بقا صرف رب العالمین دی ذات واسطے ہوئے فرمانے نے جب اینی گل کی تھی ہے مائی دی روح کب سے انسوی تو برباد کر گئی آخری ویلے رب دا قرآن پڑھ کے مائی دی جب روح نکلی اہل خانہ نے مائی نو جب غسل کفن دیتا جب 4 پائی اٹھا کے اسی جب قبرستان چلے کے آئے اسی آ کے مائی نو دفن کیتا دفن کر کے جب اسی واپس آئے عبداللہ بن مبارک نے رات جب ٹائم ہویا ہے میں جب بستر تے ستا ہوا میری آنکھ لگی ہے کہ میں ویکھیا کہ میں جنت وچ پھردا پیا وا تے جنت وچ ویکھیا اے مائی شوہرا جنت وچ تخت تے بیٹھی ہوئی ہے فرماندے نے مائی دے مرن تو بعد میں مائی نو پوچھیا ماسی دس رب نے تیرے نال کنج دا سلوک کیتا ہے دس رب نے تیرے نال کنج دا سلوک کیتا ہے رب فرمانا انسان گھاٹے وچ مگر او گھاٹے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے تے کم چنگے کرن لگ پے فرمانے نے مائی نو پوچھیا مائی دس رب نے تیرے نال کی سلوک کیتا ہے مائی مرن تو بعد بھی اے نہیں آکھیا شکر ہے اللہ دا اللہ نے چنگا ہی سلوک کیتا ہے مائی نے مرن تو بعد بھی رب دا قرآن پڑھ کے آوی عبداللہ کی پوچھنا ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر
ماسی نے آکھیا بھی عبداللہ کی پوچھنے ہیں جس زندگی ساری رب تو ڈر کے گزاری ہوئے رب انہوں جنت ہی دینی ہو سبحان اللہ رب نے میرے بڑا چنگا سلوک کیتا ہی میں نے رب نے جنت عطا کی ہے رب فرماندہ انسان تے کاٹے وچے مگر او کاٹے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے تے کم بولیے کم چنگے کن تے دسو تاجدار شرک پور شریف نے زندگی کیسی گزاری کیسی زندگی گزاری او یارو انہاں دے در تے رہن والیاں دی زندگی دا کیا بے شک تاجدار گھنگ شریف حضرت قبلہ میاں رحمت علی صاحب نقشبندی شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے مریدان نال لے کے تے پاک پتن شریف گئے کیا بات ہے کیا بات ہے جی محبت نال آکھو بس آخری گل کر کے مکائیے تھوڑے سبحان اللہ کن تو سبحان اللہ سبحان اللہ محبت نال آکھو تھوڑی طرح سبحان اللہ مریدان لے کے کتھے گئے کتھے گئے پھر بولو کتھے گئے منگتا پہ نظر ہو گنج شکر جڑے جڑے چشتی ہو منگتا پہ نظر ہو گنج شکر منگتا پہ نظر ہو گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتا پہ نظر ہو گنج شکر منگتا پہ نظر ہو گنج شکر حضرت بابا جی میاں رحمت علی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ پاک پتن شریف دے تاجدار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ حاضری دیتی سلام کر کے اتھوں نکلے پرا نبی پاک ایک صحابی دا مزار حضرت عبداللہ دا عبدالعزیز دا مزار حضور دے صحابی دا صحابی رسول دے مزار دے گئے جنہاں دا سارے ایک پاسے دفنے ہر ایک پاسے دفنے دو تین مرتبہ اللہ نے موقع عطا کیتا ہے صحابی رسول دے مزار شریف تے حاضری دا حضرت میاں رحمت علی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جدو حضرت صحابی رسول نے مزار تے حاضری دیتی ہے آپ دے نال بیلی سن فرمایا بیلیو کوئی بندہ میرے نال اندر نہ آیا ہوئے سارے باہر رک جاؤ سارے بیلی بننے رکے پاک پتن دے علاقے دا ایک بندہ آنا چونکہ میں بیلی نہیں سا میں انہاں دا مرید نہیں سا جدو میاں صاحب اندر گئے میں بھی انہاں دے پیچھے اندر چلا گیا صحابی رسول دے مزار دے قریب جا کے ویکھیا میاں صاحب ایک چہرے والے پاسے جا کے بیٹھ گئے ہاتھ بن کے بیٹھے رہے کافی دیر بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد جب اٹھے نے میاں صاحب نے انج ہاتھ کیتا ہے صحابی رسول نے اپنا ہاتھ قبر وچوں باہر کڈ دیتا ہے صحابی رسول نے ہاتھ قبر وچوں جب باہر کڈیا آنے جب صحابی نے ہاتھ قبر وچوں باہر کڈیا ہے آدھا میں میرے تو برداشت ہی نہیں ہو سکیا میری اکھائیں منظر ویکھ ہی نہ سکیا میں آکھیا میاں جی ایک ہی ہے میاں صاحب نے فرمایا بیلیا ایڈا دیاں رمضان عشق دیاں کوئی ورلا ورلا جان گئے اے چپ کر اے عشق دے پیندے نہیں اے عشق کردا اپنی اے مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے جاوے چکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ کہ نہ کربلا وے خدا رحمت علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بیلیا چپ کر جا وہ بندہ چپ نہ کیتا بننے نکلیا ہمارا کیا نہ لوگوں ہویا میاں صاحب کوئی معمولی شخصیت نہیں دے میاں صاحب ایک فرمایا بیلیا چپ کر جا وہ تو پھر بولی ہی نہیں گیا ہم ان کے لیے حضور ہویا کی ہے فرمایا یارو ہونا کی ہے لوگ نے نبی مر کے مٹی چ مل گیا ہے کہ میں نبی پاک کے صحابی دے مزار تے آیا ہمیں کہہ دے کوئی کسی کو ملن آوندا ہے گھر والا
دے نال مسافہ بھی کردا حضور تسی نبی پاک دے صحابی ہو تسی جنگ کردیاں شہید ہوئے ہو تے قرآن کہندا شہید زندہ ہے اج تھوڑی بارگاہ وچ آیا اج اپنا ہاتھ قبر چوں باہر کڈو جس ہاتھ نال تسی نبیاں دے امام نال مسافہ کردے رہے ہو جدوں میں عرض کیتا ہے صحابی رسول نے ہاتھ قبر چوں باہر کڈ کے دسیا کائنات والے ہو کہ نبی پاک دا غلام قبر چ زندہ ہے کہ انہاں دا آقا امام الانبیاء بھی زندہ ہے کیا بات ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بس ایسے عقیدے دی ترجمانی میرے اعلیٰ حضرت نے کی تھی سبحان اللہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنا فی الرسول گدائے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ یہ دسو پوری تقریر کہ میں کوئی تقریر کرن لگیا کوئی بخل تو کم لیا ہوگا بولو تے تسی سنن لگیا تے انہیں جنہ نہ کرو خطیب ٹیل لا کے بولے آندے یار راتی دے چس آ گئی آندے نا چس ایک بندہ میں نو آندہ جی سواد نہیں آیا میں کہا کیوں آندہ جی سواد نہیں میں کہا سواد ہوندہ بندے دے تھے سبحان اللہ کیوں جی شاہ صاحب سواد بندے دے اپنے ہی تھے ہوندہ ہے تے جے اندر سواد نہ ہوئے تے سواد ہوندہ ہی نہیں کیوں بھئی سواد ہے ہوندہ ہی نہیں خطیب ٹیل لا کے پڑے آندے سواد آیا نعت خان سور لا کے پڑے آندے واہ بھئی واہ کیا بات ہے بھئی سواد آ گیا ہے نعت خان پڑے ہے فلاں پڑے سواد آیا نعت خان پڑے تو انو سواد ہوندہ ہے خطیب پڑے اچھی تو انو سواد ہوندہ ہے تو جدوں تسی اچھی پڑھو تو خطیب نو سواد ہوندہ ہے کیا بات ہے کہ اے تے گل چنگی نہیں تسی سارے سواد لے کے جاؤ تے خطیب آئے بھی دوروں تے بے سوادہ ہی ٹر جائے انجھتے نہیں نا مل کے دعا سینے دا تلا کے دوئے ہاتھ بلند کر کے آکھو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے آخری شہر آخری ہے سٹیج والے میرے دائیں بائیں بین والے کھڑے جڑے بارو جتے جتے کھلوتے بیٹھے ہو مل کے بولو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ کریم ارشاد فرمانا بے شک انسان تے خسارے وچے مگر او خسارے چ نہیں جڑا ایمان لے آوے تے کام چنگے کرے آخری پیغام میرا ماما پینا بے کے سننیاں پہیاں نے آخر تے پیغام دینا چاہنا آج اسی کہنے ہیں ساڑی اولاد ساڑے آنکھیں نہیں لگ دی فلاں ساڑے آنکھیں نہیں لگ دا پتر ساڑے آنکھیں نہیں لگ دا کیویں آنکھیں لگے اسی اللہ رسول دے کنے کو آنکھیں لگ دے کتنے اسی اللہ رسول دے آنکھیں لگ دے 24 گھنٹے کدی غور کیتا ہی اسی اللہ نو کنا ٹائم دینے اللہ رسول نو کتنا سی وقت دینے صبح فجر دی اذان ہوندی باپ بھی ستا ہے ماں بھی ستی بچے بھی ستے سورج دی ٹکی نکلن والی ہوندی ماں دی اچانک اکھ کھل دی وے ماجیا وے مرے چھتی چھتی اٹھ وے مولوی سپیکر چلان کردا ہی پیا چھتی کر مسیت چل منڈا اٹھ کے واش روم ال جائے وضو کرن واسطے وے مرے جا کے مسیت ہی کریں جا کے مسیطہ ہی کریں وضو پتر نو ٹھڈا مار کے کال دینا چل جا کے مسیطے وضو کر 5 بجے پتر مسیطے گیا ہے 5:45 بجے پتر نے آکھیا استاد جی بیٹا سکول دا ٹائم ہو چلا جناب چھٹی دے دیو 45 منٹ صرف اللہ دے دین نو دیتے دے کے واپس آ گیا ماں نے آکھیا میرا پتر آ گیا پڑھ کے ہاں جی پڑھ کے آ گیا
چل پھر میرا بیٹا تیرا نال ہے پتر نے غسل کیتا ہے نہایا ہے چل میرا بیٹا ہن ایتھے بہ کے ناشتہ کر سونا ناشتہ بنا کے دیتا ہے چل بیٹا ہن انج کر ہن برش کر لے برش کیتا ہے چل بیٹا ہن وردی پا لی بیٹا ہن پیراں چ بوٹ پا شوز کس لے تے رہندی کھندی کسر ماں نے گل چ او پھا بھی پا دیتا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات حسان واسطے نہیں کہنا چاہتا دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے بس ان کا دامن تھام لو جن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے آخر چ ماں نے گل ٹائی بھی لا دیتی کدی تمہیں غور کیتا ہوئے کدی کسی انگریز نے تیرے نبی دی سنت پہ عمل کیتا ہوئے کدی کسی انگریز نے تیرے نبی دی کو سنت اپنائی ہوئے تو مسلمان ہو کے انگریزاں دی سنت عمل کر کے فخر محسوس کرے کہ میں 18,000 دی پینٹ لے کے آندی 600 دی ٹائی لے کے آندی 3,000 روپے دا بیلٹ لے آندا ہے جدے چ بکسوئے لگے تے ماں نے بیلٹ بن کے گلے تے ٹائی لا کے سر تے ٹوپی دے کے بچے نو بستہ لٹکان دی واری نا 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 بیٹا تو چھوٹا ہے مننے دے ابا چلو اینو چھڈ کے آؤ سکول لے مسجد دی واری سی دین دی واری سی ٹھڈا مار کے کہا چل دوڑ جا مسجد تے غسل جا کے وضو بھی مسجد کری سکول دی واری آئی انہوں غسل کرایا ہے انہوں نہایا ہے وہ دے سرخی پوڈر لا کے لالی کریم لا کے بستہ پیون دے کے کہ سکول چھڑ کیا 7 بجے تو لے کے دوپہر 1 بجے تک تیرا بچہ سکول ہے 1 بجے چھٹی ہوئی 1:30 بجے گھر پہنچیا ماں نے پھر آنے آکھا بیٹا چل اتار وردی کپڑے اتار دوسرے بدل منہ آتو بہ کے کھانا کھا بچے واسطے صاف ستھرا کھانا دوپہر ٹائم بنیا بیٹا ہن سو جا 1 گھنٹہ بچہ سوتا ہے 3 بجے ماں نے پھر اٹھایا بیٹا چل اٹھ ٹیوشن پڑھ کے آ بچہ گیا ہے شامی 6 بجے ٹیوشن پڑھ کے آیا 6 بجے تو بعد بیٹا چل ہن کو آدھا گھنٹہ کھیڑ کھوڑ لے پتر گیا جا کے کھیڑیا کھیڑ کے آ گیا چل بیٹا ہن کھانے دا ٹائم ہے کھانا کھا کھانا کھادا چل بیٹا ہن آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لے ٹی وی دیکھا چل بیٹا ہن سون دا ٹائم ہے سو جا بچہ سو گیا صبح پھر 24 گھنٹے صرف 45 منٹ تو دین نو دیتے 45 منٹ تے پھر سکولاں جڑی بغیرتی ہو رہی بچے نو اسی یہ تے دسنے ہاں بیٹا اے فار ایپل ہوتا ہے بی فار بوٹ ہوتا ہے سی فار کیٹ ہوتا ہے ڈی فار ڈاگ ہوتا ہے ایم فار منکی ہوتا ہے کدی بچیاں نو یہ بھی دسے اے نال اللہ ہوندا ہے کدی آکھئی اے نال اللہ ہوندا ہے بی نال بسم اللہ ہوندا ہے ایم نال محمد ہوندا ہے کتیاں تے بلیاں دے نا دسے نہیں اج ساڈے سکولاں دے نصاب دے اندر ایسے مضامین آ گئے جتھے پڑھ کے بچے گمراہ اور بے حیا ہوندے جا رہے ہیں کی کلچرل ہیریٹیج آف پاکستان کی پاکستان دا کلچر ہے کہ کتیاں دی دوڑاں کبڈیاں کشتیاں میلے ناچ گانے رب دی عزت دی قسم ہے اے مسلماناں دا ثقافتی ورثہ نہیں اے کتیاں دی دوڑاں تے ناچ تے کبڈی دے میچ اے مسلماناں دا ثقافتی ورثہ نہیں مسلماناں دا ثقافتی ورثہ رب دا قرآن محمد مصطفیٰ دا فرمانی اگر چاہنا تیری اولاد تیری فرما بردار بن جائے چاہنا وڈے تیرے آنکھیں لگن چھوٹے تیرے پیار کرن بس پھر ایہی گل یاد رکھی دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے بس ان کا دامن تھام لو محمد جن کا نام ہے اللہ میری تواڈی حاضری قبول و منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ سلام شمع بزم ہدایت پہلا کھوں سلام شمع بزم ہدایت پہلا جو سہانی گڑی چمکت ہے کا چاند اس دل فروز ساتھ پہلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام شمع بزم ہدایت اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلامی عاجزاں ہو قبول
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما۔ جنہ دوست احباب نے اس محفل پاک دا اہتمام و انصرام فرمایا، انہاں دے کاروبار، مال و جان، رزق اولاد وچ خیر و برکت عطا فرما۔ اس بستی اتے اپنی رحمت دیاں بارشاں دا نزول فرما۔ جتنے دوست احباب آئے نے سب دا آنا جانا بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ بیماران و صحت و تندرستی عطا فرما۔ مقروضان و قرضیاں تو رہائی عطا فرما۔ بے روزگاران و رزق حلال عطا فرما۔ ملک پاکستان نو سالمیت و بقا عطا فرما۔ مسلمان جتھے بھی آزادی دی خاطر جنگ لڑ رہے نے سب نو فتح و کامرانی عطا فرما۔ مولا کریم حج بیت اللہ دی سعادت عطا فرما۔ گنبد خضرا شریف دی بار بار زیارت عطا فرما۔ جنہ دیاں بچیاں بچے نوجوان نے انہاں واسطے با ایمان با حیا رشتے عطا فرما۔ مولا کریم علماء اہل سنت دی خیر فرما۔ مشائخ اہل سنت دی خیر فرما۔ عوام اہل سنت دی خیر فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔